بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست پہ سماعت کی اور اس میں انہوں نے جو سیاسی اور مذہبی اجتماعات ہیں ان پر پابندی لگانے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے لے جایا جائے اور پارلیمنٹ اس کا حل نکالے. اب پارلیمنٹ اس کا حل کیسے نکال سکتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ اس قابل ہے کہ اس اہم معاملے کا کوئی سلوشن نکالے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی جو دوسری وبا اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، اس سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو فگرز آ رہی ہیں یہ فگرز ٹھیک نہیں ہے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے کہ فگرز میں کم دکھایا جا رہا ہے. یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے اور بڑے مستند لوگ ہیں وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 دسمبر کو جو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اسحاق ڈار صاحب نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد بھی پی ڈی ایم 13 دسمبر کو بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے لاہور میں؟ تو آج گفتگو جو ہے وہ بڑے سادہ سے سوالات ہیں اس پہ کریں گے ہم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم اور جناب میاں جویل لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور لاہور میں موجود ہے. شفقت محمود صاحب، سب سے پہلے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیا جو درخواست کی جو سماعت ہے اس میں کیا کچھ ہوا ہے. درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو عدالت کا ایک پچھلا حکم ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے. تو کہا گیا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالتی حکم پر کوئی عمل نہیں کرا رہا اور سیاست میں مشغول ہیں تو ہم کیوں مداخلت کریں. چیف جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ پٹیشنر کو پارلیمنٹ پر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ وہیں سے اس کا حل نکل سکتا ہے، اس قسم کے معاملات عدالت میں نہیں آنے چاہیے. ہم نے تو حکم دے دیا، اگر ایگزیکٹو اس پہ عمل نہیں کرا پا رہی تو یہ ایگزیکٹو پر ہے، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، سوسائٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو عدالت کیوں مداخلت کرے. این سی او سی کو حکم دیا جائے کہ وہ آؤٹ ڈور جلسوں سے متعلق گائیڈ لائن پر پابندی کرائے. عدالت نے درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. بعد میں کرونا کے سبب سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے کی درخواست کو مسترد کر دیا. شفقت محمود صاحب، عدالت نے گیند پارلیمنٹ کی کورٹ میں پھینک دی ہے. کیا پارلیمنٹ سیاسی اجتماعات پر پابندی لگوا سکتی ہے؟ دیکھیں حامد، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پابندی تو لگائی جا سکتی ہے اور عمل درآمد بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے لوگ تشدد پہ آمادہ ہوں، جس طرح فضل الرحمان نے کہا کہ ڈنڈے پکڑ لو اور ڈنڈے مارو ان کو، تو اگر وہ تشدد پہ آمادہ ہوں اور پولیس بھی آگے سے تشدد کرے تو پھر خون خرابہ ہو، تو یہ ہم نہیں چاہتے. ہم نے کوشش کی ملتان میں کہ بھئی آپ نہ اکٹھے ہوں، ہم نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی. اس وجہ سے جننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، آپ کو بھی 30-35 سال ہو گئے ہیں اس دشت کی صحرائی میں، مجھے بھی ہو گئے. جلسے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہماری ذمہ داری تھی کہ اگر عدالت نے بھی یہ کہا ہے اور سب نے کہا ہے کہ عمل درآمد کرایا جائے تو کوشش کریں. انہوں نے نہیں کیا. اب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم قانونی کارروائی کرتے رہیں گے، ہم کسی کو روکیں گے نہیں. اور تو عدالت جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ فرسٹریشن کا اظہار بھی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر سختی سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لاء جو ہوتی ہے نا جی، لاء کی 80-85% والنٹری کمپلائنس ہوتی ہے. 15% لوگ والنٹری کمپلائنس مطلب یہ ہے کہ لوگ خود اس قانون کو فالو کرتے ہیں. 15% ہوتے ہیں جو کہ نہیں فالو کرتے، جن کو پولیس تادیبی کارروائی کرتی. اگر ایک اپوزیشن جو کہ 11 جماعتوں میں مشتمل ہے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے قانون کی، ہائی کورٹ کے آرڈرز کی اور کسی چیز کی وہ نہیں کرنی، اس کی عمل درآمد اس پہ نہیں کرنا، پابندی نہیں کرنی، تو پھر تو لڑائی ہے اور لڑائی ہم نہیں کرنا چاہتے. جویل لطیف صاحب، شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں ہم لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اس صورتحال میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اس مسئلے کا حل نکالے، پارلیمنٹ تو مسئلے کا حل نکالنے کے قابل نظر نہیں آ رہی، تو فرض کریں کہ آپ 13 دسمبر کو لاہور میں ایک بڑا جلسہ کر دیتے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ شکریہ حامد میر صاحب. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً شفقت محمود صاحب سے آپ نے جو سوال کیا کہ پارلیمنٹ کو اس کا حل نکالنا چاہیے، تو 2014 میں جب انہوں نے دھرنا دیا، یقیناً پارلیمنٹ ہی کھڑی ہوئی تو اس سے بچا گیا اس سازش سے. مگر جو آج صورتحال سے ہم دو چار ہیں یا قوم دو چار ہے، اس سے حامد میر صاحب یہ آپ دیکھیں کہ اگر میں شفقت محمود صاحب سے پوچھوں
کہ آج کی جو صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، پاکستان میں آئین قانون کی عملداری نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ 2018 کی طرح کہیں گے کہ یقیناً باہر نکلنا چاہیے، یقیناً اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے، جو کہ آج کیونکہ حکومت کا حصہ ہیں اس لیے مجبور ہیں، میرے بھائی ہیں۔ مگر میں یہ ایک عرض کر دوں حامد میر صاحب، 70 سالوں میں جس بیماری کا لوگوں کو علم نہ ہونے دیا گیا، جس کی پراپر تشخیص نہ ہو سکی، اگر اس کے آج پراپر تشخیص ہو گئی ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے اس سے پہلے کہ پورا جسم لاغر ہو جائے، تو کیا غلط ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ بیماری کو چھپائیں گے، اس کا علاج نہیں ہونے دیں گے، تو اس سے کیا انڈیا خوش ہوگا؟ اچھا ذرا چھوٹی سی بات بتا دیں، چھوٹا سا سوال پبلک کو بھی ذرا سمجھ آنی چاہیے، آپ بیماری کا نام کیا ہے اور جو دوائی آپ تجویز کر رہے ہیں، علاج جو تجویز کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہاں، بیماری ہے کہ پاکستان میں آئین قانون کی عملداری نہیں ہے، اچھا، اور اس کا علاج ہے آئین قانون کی عملداری میں، اور تمام برائیوں کا، تمام بیماریوں کا حامد میر صاحب بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستانی کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے وقت کے حکمران بھی سمجھیں۔ اور دیکھیں حامد میر صاحب، آپ پروگرام روز کرتے ہیں، آپ کو چلیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، باقی لوگ جس طرح جن کو دبایا جاتا ہے یا کنٹرول کر کے میڈیا کو اس بیماری کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا جاتا کہ یہ بیماری ہے کیا، اور تشخیص کا بھی نہیں بتانے دیا جاتا، اس کے علاج کا بھی نہیں بتانے دیا جاتا، تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک آپ اس کو چھپا کے اور دیکھیں اسی بیماری سے پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اسی بیماری سے آج مہنگائی ہے، اسی بیماری کی وجہ سے آج لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اسی بیماری کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ تقریر جو ہے نا آپ جو کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی تقریر ہے، یہی تقریر پہلے عمران خان صاحب کیا کرتے تھے۔ شفقت صاحب کو فرق تو نہیں ہے جو تقریر 2014 میں خان صاحب کرتے تھے؟ ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اس وقت حقیقت ہے بہت تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے، اور ان کو کیا مل جائے گا جلسے سے؟ اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں حامد، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے جلسے سے۔ پشاور میں جلسہ ہوا، ہمیں کیا فرق پڑا؟ کراچی میں جلسہ ہوا، کیا فرق پڑا ہمیں؟ کوئٹہ میں جلسہ ہوا، کیا فرق پڑا؟ لیکن ملتان کے جلسے سے فرق پڑا تھا، ملتان کے جلسے میں آپ کو پھر ریسکیو کر لیا ہے ملتان کے جلسے میں ہم نے صرف ہائی کورٹ کے آرڈر کی عمل درآمد کرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ بجنگ آمد تھے، تنگ آمد، اور 8-10 ہزار لوگ انہوں نے اکٹھے کر لیے، لاہور میں بڑے شوق سے جلسہ کریں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے نا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے سپورٹر جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں، خدا نہ خواستہ وہ ریلت فرما جائیں، ان کی سیاست چمکتی رہے، اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اس پہ پردہ رہے، باقی اور سارا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہے۔ اور پھر یہ ایک نیا طریقہ شروع کر دیا، ہر بات میں اور اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش۔ نہیں، آج پر جویل لطیف صاحب نے کسی ادارے کی بات نہیں کرتے ہیں نا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اداروں کو کھینچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سو میری ان سے گزارش یہ ہے، آپ جتنا مرضی سیاسی کام کرنا چاہیں، جتنے مرضی جلسے کرنا چاہیں ضرور کریں، عوام کی صحت سے نہ کھیلیں، اس کو کووڈ یہ کرونا ذرا نیچے جاتا ہے تو پھر شروع کر دیں، اگلے 2.5 سال ہمارے 2.25 سال ہیں، وہ 2.5 سے لگے رہیں، مارچ 2021 کے بعد شروع کر دیں، مارچ 2021 کے بعد کیا میں کہتا ہوں 2023 تک، جون تک ہمارا مینڈیٹ ہے، لگے رہیں۔ اچھا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ اچھا جویل لطیف صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی اب 13 دسمبر کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں اور بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت آپ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، وہ جو اسحاق ڈار صاحب کا جو BBC پہ انٹرویو ہے اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ پبلک میں کوئی آپ کو کوئی نیگیٹو فیڈ بیک تو نہیں آیا اس کا؟ دیکھیں حامد صاحب، میں ایک پہلے تو عرض کر دوں، میرے بھائی ہیں شفقت محمود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جتنے جلسے جلوس کریں، یقیناً ان کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، مگر ان کو فرق پڑتا ہے جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، وہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوں گے اور ہونا چاہیے
جو ان کو سرپرستی فراہم کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سرپرستی ہٹ جائے، جس کو یہ ایک پیج کہتے ہیں، ہم اس کو گٹھ جوڑ کہتے ہیں، اگر یہ سیاسی روایات کو، جمہوری روایات کو اگر یہ مکمکہ کہتے ہیں، تو یقیناً ہم اس گٹھ جوڑ کو ایک پیج نہیں سمجھتے۔ اگر وہ ایک پیج پھٹ جائے اور ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے تو یقیناً اس جلسے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس قوم کا جو نکلی ہوئی ہے، اور یہ 13 دسمبر کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج۔ جویل لطیف صاحب دیکھیں، میں ایک سمپل سا آپ کو سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا سمپل جواب دیں۔ فرض کریں کہ میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس وقت ملک میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور میں اگر کسی گیدرنگ میں جاؤں گا، اجتماع میں جاؤں گا، تو میں بھی اس انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہوں۔ میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے جلسے میں آ کے شرکت کروں؟ اس جلسے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سمپل سا سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے حامد میر صاحب۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس ریاست کو اپنی ماں کہتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال پاکستان دے کر جائیں۔ اگر میرا پاکستان ڈوب رہا ہو، اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہو، تو میں یہ سمجھوں کہ میں بیمار ہوں، باہر نکلوں گا تو اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، تو کیا میرا فرض یہ نہیں ہے کہ میری ساری قوم مر رہی ہو تو میں اس کو بچانے کے لیے اگر میری جان قربانی کام آ جائے اس ریاست کے لیے، اس قوم کے لیے، تو میں تو فخر سمجھوں گا۔ کاش آپ کی جان قربانی ہوتی لیڈران کی، وہ تو آپ عوام کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، لیکن شفقت صاحب، لیکن جویل لطیف صاحب میرا جو سوال ہے، جویل لطیف صاحب میرا جو پچھلا سوال تھا اور جو اگلا سوال ہے، اس کو اب میں دوبارہ اکٹھا کر کے کرتا ہوں۔ فرض کریں میں آپ کی بات مان جاتا ہوں اور میں پاکستان بچانے کے لیے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کے میں 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں آ کے میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں، اور آپ کے ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ وہ اگلے دن اسحاق ڈار صاحب BBC پہ ایک ایسا انٹرویو دیتے ہیں کہ آپ کا جلسے کا سارا امپیکٹ تباہ ہو جاتا ہے، تو پھر میں کتنے جاواں؟ نہیں، پر اس کو ایک چیز ایڈ کر لیں آپ کہ جلسہ کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے۔ جی میر صاحب، میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میں نے بار بار میں ذکر کر رہا ہوں نا پاکستان کی بیماری کا، تو اس کا علاج اس سے پہلے اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ جناب بڑے کرپٹ لوگ ہیں، جناب ڈاکو ہیں، چور ہیں، انڈین نواز ہیں، اس دوائی سے اس بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اب جو ڈار صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ کرنی آئی ہے، نہیں کرنی آئی بقول آپ کے کالم کے، مگر میں یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ چور کون ہے، ڈاکو کون ہے اور فرشتہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ کنسرن ہے، لوگوں کو یہ کنسرن تو ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستانی صحافیوں کے سامنے تو بہت زبردست اعتماد کے ساتھ ایسے انگلی گھما گھما کے جواب دیتے تھے، وہاں پہ ان کو کیا ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دونوں انگلیاں وہاں بھی گھمانی چاہیے تھی۔ اب آپ کو تسلی ہے؟ بہت تسلی ہو گئی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں لیکن میری بات سن لیں، میں حامد میر صاحب، جو میرے بھائی شفقت محمود صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ جلسے کے اگلے دن کیا ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوامی دباؤ، جمہوریت میں عوام سب کچھ، طاقت عوام ہوتے ہیں، اور جب عوام فیصلہ کر لیتے ہیں تو زیادہ دیر تک سرپرستی کسی کی قائم نہیں رہا کرتی۔ اور میں جو دیکھ رہا ہوں لوگوں کا موڈ، جو میں نے ملتان میں دیکھا اور جو لاہور میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 30 دسمبر سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اپنے فیصلوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اب شفقت صاحب آپ بتائیں 30 دسمبر سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے، میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے 1,67,00,000 ووٹ ہم نے لیے ہیں، ان کو مات دیے، الیکشن میں کھڑکا کے آئے ہیں ان کو الیکشن کے اندر، تو اس لیے پہلے تو اس چیز کو ہضم ان سے نہیں ہو رہا نا۔ مسئلہ بتاؤں کیا ہے ان کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 30 سال سے یہ باری باری حکومتیں کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کی جو حالت انہوں نے کی وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمیں تو 2.25 سال ہوئے ہیں نا، ذرا یہ اپنے کچا چٹھا دیکھیں۔ ہر کوئی اگر اپنے گریبان
ان کا چھوٹا یا بڑا لیڈر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. کسی نے زمین پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, کسی نے پٹرول پمپ پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی اور گڑبڑ کی ہوئی ہے. پٹرول پمپ پہ کس نے قبضہ کیا؟ بہرحال چھوڑے نا, میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. سو ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ اور ساتھ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ شاید ان کے جلسہ کرنے سے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں 30 دسمبر تک کو بڑی تبدیلی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ہماری حکومت موجود ہے, الیکٹڈ حکومت ہے, آئینی حکومت ہے. اگر آئینی حکومت کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ ہو سکتا ہے ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے ہو آئیں. سکتا ہے ان کا خیال ہو کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے نا ووٹ آف. تو آج جو پرویز لائی صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں, بظاہر تو فاتحہ کے لیے گئے تھے, تو آپ کے خیال میں یہ سیاسی ملاقات تھی یا غیر سیاسی؟ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ ایک آئینی طریقہ ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں, یہاں بھی لائیں, پنجاب بھی لائیں. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں 100 بسم اللہ, وہ ایک آئینی بات ہے, الگ ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے کہ جی 30 تک یہ ہو جائے گا, جی وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ کیوں عوام کو چکما دیتے ہیں. جاوید صاحب, یہ 30 دسمبر سے پہلے کوئی پنجاب میں یا مرکز میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب, جب تک سرپرستی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک تحریک عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے پھر یہ سیاسی جلسوں کا کیا فائدہ کہ اگر آپ ابھی بھی یہی آپ گزارش کر رہے ہیں مؤدبانہ انداز میں کہ پلیز سرپرستی بند کر دیں, تو پھر جلسوں کا کیا فائدہ؟ ہاں, ہم ان جلسوں کا مقصد یہ ہے, ان جلسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب آپ آئین قانون سے ماورا اقدامات کریں گے, جب آئین قانون سے ہٹ کے آپ کسی کو جھولی میں لے کر 2.5 سال بعد بھی وہ چلنا نہ سیکھے گا, تو اس کے باوجود بھی آپ انگلی پکڑ کے اس کو چلانا سکھاتے رہیں گے, تو قوم کا کیا گناہ ہے بھائی؟ آپ کی تو پسند ہو سکتی ہے مگر قوم کا قصور کیا ہے؟ یہ بتائیں کہ یہ جو آج پرویز لائی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, یہ صرف تعزیت تھی یا اس کے اندر ہم کوئی سیاسی پہلو بھی تلاش کر سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب, مختلف پہلو جو ہیں یقیناً زیر بحث بھی ہیں, ان پر چیزیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کی جو سربراہ ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں. ہر آپشن کھلا ہے, اس پہ غور بھی ہو رہا ہے, مگر یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت لیٹ بھی انہوں نے کر دیا. شفقت محمود صاحب کے پاس وزارت جو ہے وہ 15 جنوری سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا, شفقت محمود صاحب کو گھر آنا پڑے گا. شفقت صاحب یہ ویسی باتیں کریں جیسی عمران خان صاحب کرتے تھے, امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. تنکوں کا سہارا لے کے چل رہے ہیں. چودھری پرویز لائی اور پی ایم ایل کیو ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے بڑے قریب ہیں, قربت ہے, اور یہ پتہ نہیں وہ ایک وفاداری ہے پرانا, کیونکہ جاننے والے تھے, وہ گئے ہیں, افسوس کیا انہوں نے. اب یہ تلاش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. 15 جنوری میر صاحب آپ بھی یہاں پہ ہیں, جاوید لطیف صاحب بھی یہیں پہ ہی ہوں گے. سو آپ 15 تاریخ کو جب نہیں ہوتا, ان کو بلا کے ضرور اس کا کہیں نوٹ کر لیں, ان سے پوچھیے یہ کس بنیاد پہ پریڈکشن کر رہے ہیں, مجھے ذرا بتائیں نا. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, ایک آئینی انداز سے جب جمہوریت چل رہی ہوتی ہے تو اس کو گورنمنٹ کو ہٹانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے, تحریک اعتماد. اور کیا طریقہ ہے؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کوئی طریقہ اگر ہوتا بھی ہے, اختیار کیا جاتا ہے, تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, جس کی ہم تو سپورٹ نہیں کر سکتے. نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایک میں نے وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے سے پہلے میں آج ایک ایسی شخصیت جو ہے اس کی یاد کو آپ کے ساتھ تازہ کرنا چاہتا ہوں, جو ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک کا جو پہلا ہمارا ایپیسوڈ تھا اکتوبر 2002 میں, اس کا موضوع تھا کہ کون بنے گا وزیر اعظم. تو اس پروگرام میں ہم نے اس وقت جو وزارت عظمیٰ کے 2-3 امیدوار تھے ان کو بلایا تھا, اور ہمارے جو آج ہم جس شخصیت کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ تھے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب. تو ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں بھی وہ آئے, اور بعد میں بھی وہ کافی آتے رہے. کچھ ان کے بارے میں کلپس میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹی سے گفت و شنید ہم کر رہے ہیں تاکہ ایک پائیدار گورنمنٹ بن سکے. پچھلے 1.5 سال میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پایا تو یہ کہ وزیر اعظم بن گئے, پہلی چیز یہ تھی. جہاں تک کھونے کی بات ہے
میں اپنی ذاتی آزادی کھو بیٹھا کیونکہ اب ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2002 میں پہلا کیپٹل ٹاک، ہم نے پہلا کیپٹل ٹاک کیا تھا، اس میں آپ تھے اور امین فہیم صاحب تھے۔ موضوع تھا ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ کیپٹل ٹاک کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے اس کے آپ گیسٹ تھے۔ اس کے بعد جب آپ پرائم منسٹر بن گئے، آپ نے پہلا انٹرویو بھی دیا کیپٹل ٹاک کو۔ کچھ ایسی باتیں آپ ہمیں بتا ہی دیں جو آپ کے دل میں راز بن کے کلبلا رہی ہیں۔ 2004 میں آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے جی، کیا یہ درست ہے کہ پرویز مشرف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے اور آپ اختلاف کر رہے تھے؟ جی ہاں، میں نے اختلاف ضرور کیا تھا۔ کہ امریکہ سے جہاز بھی آگے کھڑا تھا یہاں پہ جس میں اے کیو خان صاحب کو بھجوانا تھا، لیکن آپ نے روک دیا۔ اے کیو خان کو میں کیسے منظوری دے سکتا تھا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پاکستان کا ایک ہیرو ہے، انہوں نے ایٹم بم بنایا، مدد کی، سب کچھ کیا، اور کوئی بھی شخص جس کو آپ ڈپورٹ کرتے ہیں وہ بغیر چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کے دستخط کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ڈپورٹ۔ تو میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب جو ہیں 2004 میں وہ وزارت عظمیٰ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ شوکت عزیز صاحب کا نام نئے وزیر اعظم کے طور پہ خود تجویز کریں، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے چودھری شجاعت کا نام تجویز کیا، اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ پھر 2-3 مہینے کے لیے جمالی صاحب کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ تو جمالی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو بھی نیب نے دوسری مرتبہ نوٹس دیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ایک نیب کے پاس جو مقدمہ ہے جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہے، تو اس مقدمے میں مطلوب افراد کو بھی بلایا گیا ہے۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز جو ہیں انہوں نے نیب کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آج ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا نیب کو اپنے اختیارات کو غیر جانبداری سے استعمال کرنا چاہیے، نیب کا 99 دن کا ریمانڈ ظلم ہے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نے کہا ہے نیب تحقیقات مکمل کر کے ایک ہی دن ریفرنس کیوں داخل نہیں کرتا، کیا تحقیقات کے لیے نیب کے افسر تربیت یافتہ نہیں ہے؟ جسٹس مظاہر نے یہ بھی کہا کہ فوجداری مقدمات میں 40 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں ہوتا، 90 دن ریمانڈ تفتیش مکمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ملزمان کو گرفتار نہ کیا جائے تو وہ تعاون نہیں کرتے۔ یہ کہنا تھا نیب کے وکیل کا، اور نیب کے وکیل نے کہا کہ لندن میں ایک اہم شخصیت کے خلاف 2-3 سال سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں لیکن وہ تعاون نہیں کرے۔ تو یہ نیب کا بھی موقف ہم نے آپ کو دے دیا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا۔ شفقت محمود صاحب، یہ جو نیب کا معاملہ ہے، اب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو بھی نوٹس چلا گیا ہے، پہلے بھی آپ سے اس پہ بات ہو چکی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کا بھی کوئی حل نہیں نکال سکتی؟ دیکھیں میر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 5 سال کچھ نہیں کیا، نون لیگ نے 5 سال کچھ نہیں کیا، ہم نے بلکہ ایک آرڈیننس کے ذریعے نیب کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں کیں، جو پہلی دفعہ جب سے نیب کا قانون بنا تھا اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ان سے بات چیت شروع کی کہ بھئی ذرا اس کو پرماننٹ ایکٹ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی 34 سوال تبدیلیاں یا کتنی تبدیلیوں کی فہرست پکڑا دی۔ اگر وہ کر دیں تو سارا نیب بالکل ہی ختم ہو جاتی۔ اصل بات یہ ہے، اس دن ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کا یہ ساری تحریکیں اور یہ سارا جو مقصد ہے نا ان کے لیڈران کرام کا، وہ یہ ہے کہ جو دولت انہوں نے اکٹھی کر لی ہے، جو لوٹ مار کر لی ہے، اس کو کسی طریقے سے ایک دفعہ موقع مل جائے کہ اس پہ کوئی کارروائی نہ ہو، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ قوم کے ساتھ جو ایک اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو ایک NRO دے دیں اور کہیں کہ جناب ٹھیک ہے، آپ کے سارے پرانے گناہ جو ہیں، یہ گناہ اگر ذاتی ہوتے اور بات ہی، یہ ریاست کے خلاف بات ہے، گناہ تھے، پاکستان کی عوام کے خلاف گناہ تھے۔ اچھا، آپ دیکھیں پہلے جسٹس مقبول باقر صاحب نے جو ایک فیصلہ دیا خواجہ سعد رفیق کے کیس میں، نیب کے خلاف وہ ایک چارج شیٹ ہے جس میں کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے یہ ادارہ۔ اب آج بھی پھر دو سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے کوئی ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ نیب کا یہ جو 90 دن کا ریمانڈ ہے اس کے بارے میں کہا یہ ظلم ہے۔
کم از کم یہ معاملات تو پارلیمنٹ کو طے کرنے چاہیے. دیکھیں میر صاحب، سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کام ہے قوانین کی انٹرپریٹیشن کرنا. اوبویسلی وہ قانون بنا تو نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے آئین کے خلاف ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی قانون وہ سمجھتے ہیں کہ جی آئین کے خلاف ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. لیکن اگر آئین کے خلاف نہیں ہے، اور پچھلے میرا خیال ہے کہ 18 سال سے یہ نیب کا یا 19 سال سے یہ نیب کا قانون ہے اور اس کو کسی نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، 2000 سے تو 20 سال ہو گئے. تو 20 سال سے یہ قانون ہے، اگر کسی نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا تو اس پہ تو پھر انٹرپریٹیشن کی بات رہ جاتی ہے اس میں. باقی مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ نیب جو ہے کوئی پرفیکٹ ادارہ ہے. نیب میں بلکہ جو اکاؤنٹیبلٹی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، اس کا سب سے زیادہ نقصان تو ہمیں ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارا تو بیانیہ یہ تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور جب آئے ہیں تو دیکھا. یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قانون ہمارے متحد ہے نیب. لیکن نیب جیسا ادارہ یا نیب کا ہونا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں تو جو بھی لیڈر آئے ہیں، اب تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا، ان کا صرف لوٹ مار میں انٹرسٹ تھا. اچھا، اب جویل لطیف صاحب یہ بتائیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو جو نیب نے نوٹس دیا ہے، اب اس پر تو آپ اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو حکومت کے مشیر خزانہ ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آج سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے جو یہ کہا کہ جو 90 دن کا نیب ایک ریمانڈ لے لیتی ہے ریفرنس دائر کیے بغیر، تو یہ ظلم ہے. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی پارلیمنٹ کو کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب حامد میر صاحب پاکستان پورے میں آئین قانون کی عملداری ختم ہو جائے تو پارلیمنٹ کا کیا رول ہے وہاں؟ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ مجھے حامد میر صاحب یہ بتائیں کہ یہاں میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں جناب. 2.5 سال ہو گئے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ پچھلی حکومتوں کو آپ کہتے آ رہے ہو آپ کو 10 سال اور بھی مل جائیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے فرمایا کہ خاص طور پہ ان کے لیڈر صاحب فرماتے تھے جب اپوزیشن میں تھے کہ میں فلاں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. سب سے انتقام لے لیا انہوں نے نیب کے ذریعے. اب کہتے ہیں اب جب عدالتوں کی نیب کے فیصلوں کے یا نیب کے کیسوں کے حوالے سے ججمنٹ آنا شروع ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اینٹی کرپشن اور FIA کو استعمال کرنا شروع کر دیا. انتقام تو یہ اسی طرح لے رہے ہیں، مگر اگر انتقام سے باہر نکلیں تو میں شفقت محمود صاحب کو پوچھوں گا کہ آپ اپنے 2.5 سالوں کا موازنہ پچھلی حکومتوں سے کر کے دیکھیں. اگر آپ کا ضمیر اجازت دے تو یقیناً آپ ریزائن کر کے باہر چلے جائیں گے کہ ہم پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے کچھ نہ کر سکیں. میں شفقت صاحب سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ شفقت محمود صاحب سے کہہ رہے تھے کہ اپنے جو 2.5 سالہ دور کا تقابلی جائزہ پچھلے 2 حکومتوں کے ادوار سے لیں تو شاید آپ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائیں. یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہے؟ ان کو خواب آتے ہیں، خواب، اور یہ خواب میں سوچتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ کسی طریقے سے آ جائے. اور میرے بھائی میں ویسے ایسے نہیں سمجھتا تھا مدد سے اور عوام نے ہمیں کر کے بھیجا ہے. ذرا بات سن لیں میں نے آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. میں کہتا ہوں آپ کو میں وزیر سمجھ رہا نگران سیٹ اپ تھا. ہم اپنا انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال پورے کریں گے اور دوبارہ الیکٹ ہو کے آئیں گے اور دوبارہ نہیں چھوڑیں گے یہ جو چور لٹیرے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی رہ گیا یہ کہ ان کے ذرا حالات دیکھیں. اچھا، آپ کو بھی تو خواب آتے ہیں ویسے؟ مجھے خواب آپ کو خواب میں آج کل اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں؟ اسحاق ڈار میرا خیال ہے کہ جتنی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اسحاق ڈار جو ہے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہ خود جا کے ایک تیر گزر رہا تھا اس کے بھاگ کے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی وہ بےزتی کی ہے اس نے سیکر نے وہ بےزتی کی ہے. اور اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ جی میرا ایک مکان ہے. مطلب ہے کہ جھوٹ کی بھی. اور 3 سال سے لنڈن میں رہ رہا ہے. بھئی تم لنڈن میں کیسے رہ رہے ہو 3 سال سے کہ جی مجھے سروائیکل پین ہے. صاحب ایک بات ہے کہ اسحاق ڈار کے انٹرویوز پر پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو BBC کا انٹرویو جو ہے اس پہ کیونکہ حکومت بڑی خوش ہے تو وہ دکھانے کی اجازت ہے. اب اگر میں کہوں کہ یہ جو باتیں سیکر صاحب نے ان سے پوچھی ہیں میں نے بھی پوچھنی ہے، میں نہیں کر سکتا انٹرویو. تو یہ کیا معیار ہے؟ یہ کون سا پاکستان ہے کہ
گورا اس کا انٹرویو کر سکتا ہے اور پاکستانی جرنلسٹ اس کا انٹرویو نہیں کر سکتا؟ نہیں وہ ایک اس پہ بحث ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو منافق لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کرنا بھی ضروری ہے. لیکن بات جو آپ بہت اچھی بات کی جو آپ نے اصول کی بات کی ہے اس پہ میں آپ سے بحث نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کنوکٹڈ آدمی ہے اس کا تو میں بھی بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ اور ابسکانڈر ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو فراری ہیں اور اشتہاری ہیں اور فراری ہیں. تو بہرحال تو پیمرا نے کسی کو نوٹس نہیں دیا کہ بی بی سی کا انٹرویو کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ کسی کو نوٹس نہیں دیا. ہاں ایک پاکستانی اینکر نے کل کوشش کی ڈار صاحب سے بات کرنے کی، 10 منٹ کی بات، اس کو پیمرا نے روک دیا کہ تم نہیں دکھا سکتے. بہرحال یہ بھی تو منافقت ہے نا میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو جن کی زندگی جو ہے وہ منافقت سے بھری ہوئی ہے ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. اچھا اب جویل لطیف صاحب آپ نے تو خیر پہلے بات کر لی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ ہمارے ریاستی ادارے جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ بھی منافقت کر رہے ہیں کہ ایک برطانوی صحافی جو ہے اس کو رائٹ ہے کہ وہ اسحاق ڈار کا انٹرویو کرے اور وہ تمام پاکستانی چینل دکھائیں، لیکن پاکستانی صحافی جو ہے وہ ان کا انٹرویو نہیں کر وہ سکتا. تو ایک خبر تھی نا، نیوز تھی. اچھا تو اب انٹرویو نہیں تھا، نیوز تھی. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اگر ان کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کیسے جواب دیتے؟ میں ایک گزارش کر دوں. نمبر ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے جو اس کو انٹرویو دیا اگر وہ دکھایا جا سکتا ہے تو باقی ان کے انٹرویو بھی دکھانے چاہیے. یہ منافقت ڈبل ہوگی. ایک اور میں ایک اور عرض کر دوں. حامد میر صاحب بدقسمتی ہے کہ وقت کا پرائم منسٹر جس تکبرانہ لہجے میں اور جو الفاظ استعمال کرتا ہے کہ فلاں پر عذاب نازل ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے، اسی طرح شفقت محمود صاحب میرے بھائی ہیں، مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ میں ان کے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں آج مجھے دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں. مگر میں یہ میں ایک سیکنڈ شفقت صاحب، میں اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اندر آپ کو ادویات سکینڈل نظر نہیں آ رہا، آپ کو معلم جبا نہیں نظر آ رہا، آپ کو فارم فنڈنگ کیس نظر نہیں آ رہا، ابھی خبر ملی ہے اور جویل لطیف صاحب ابھی خبر آئی ہے کہ پیمرا نے نوٹس جاری کر دیے اسحاق ڈار صاحب کا. تو ابھی خبر آئی ہے مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو کہ خضر ہمارا بھائی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حامد میر صاحب میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہیں گے. شفقت صاحب یہ نیوز یہ ہے کہ ڈار صاحب سے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. نیوز ہے نا، ایک خبر ہے کہ ایک بندہ جو آپ کا وزیر خزانہ تھا وہ اتنا بیست بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، جلدی سے بات مکمل کریں. میں اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا کہ شفقت صاحب آپ کے پرائم منسٹر لوگوں کو کٹے، بکریاں، انڈے، مرغیاں کو درس جو دے رہے ہیں نا، اس سے کہیں بہتر ہے لوگوں کی خوشحالی کے لیے. علیمہ خان نے جس طرح سلائی مشین سے اربوں خربوں روپیہ بنایا ہے نا، وہ بتائیں قوم کو کس طرح بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ شفقت، بہت بہت شکریہ. تو جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیمرا نے آخر کار اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو نشر کرنے والے جو چینلز ہیں ان کو نوٹس دے ہی دیا ہے. نوٹس اس وقت دیا ہے جب سب چینلز نے انٹرویو دکھا دیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کل ایک صحافی جوید چودھری نے ڈار صاحب کا انٹرویو کر لیا تھا، تو کل تو بہت سے چینل جو ہیں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی تھی، اشتہار دے دیے تھے کہ ہم ڈار صاحب کا انٹرویو چلائیں گے. ان کو اس وقت روکنا تھا، اب روکنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال ابھی بھی آپ نے نوٹس دے دیے ہیں، تو کوشش آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے قانون کی عملداری قائم رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.